الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر ہونے والے لانگ مارچ نے سعد رضا صاحب کی رہائی کا جو راستہ ہے وہ بنا دیا۔ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ یہ کس طرح سے اور کیسے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جان۔ ناظرین، جو اس وقت کرنٹ سچویشن بن چکی ہے، اگر ہم اس سچویشن کو مد نظر رکھیں، اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو ایک آپشن بچتا ہے، وہ ہے سعد رضا صاحب، جو اس پبلک کو جا کر ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی رہائی کا راستہ ہے۔ اور مظاہرین سے کون جا کر بات کرے گا؟ کیا مظاہرین کے ساتھ گولیاں چلوانے کا حکم دینے والے جا کے مذاکرات کریں گے، ٹھنڈا کریں گے؟ کیا مظاہرین اپنے ورکرز اور اپنے کارکنان کے اوپر گولیاں چلوانے کا حکم دینے، یعنی وہ قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے جو خود مظلوم ہوں گے۔ اب مظلوم کون ہے؟ وہ تو سعد رضا صاحب ہیں، ان کے ورکرز ہیں، ان کے کارکنان ہیں، وہ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو نا وہ ڈیل بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، بطور ایک ایگزامپل کہ وہ خود کو پیش بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی تھی، لیکن ہم آج بھی اس عہد و پیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم اس کے اوپر جان بھی قربان کر دیں گے۔ ہماری جو سٹرگل، وہ ہماری جو جدوجہد، وہ اس نظام کے اگینسٹ ہے، جس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ 12 نشستیں ہم نے واپس کر لینی ہے۔ اسی طرح ہماری بھی یہی ڈیمانڈز ہے کہ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے۔ یہ تو کیا آپ وزیر داخلہ محسن نقوی کشمیری مظاہرین کے ساتھ جس طرح سے مذاکرات کو آگے اگر وہ بڑھانا چاہتے ہیں، یا دیگر لوگوں کو، تو کیا وہ سعد رضا صاحب کو چھوڑیں گے؟ بھائی چھوڑنا ان کی مجبوری بن چکا ہے۔ ادھر سے نفرتوں کا بازار گرم ہے، پاکستان کے اندر بھی نفرتوں کا بازار گرم ہے اس حکومت کے اگینسٹ۔ تو حکومت کے پاس نیکسٹ کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ اگر کوئی آپشن بچ جاتا تو پھر بات بنتی نا۔ جب کوئی آپشن ہی نہیں بچا تو پھر حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہی ایک راستہ بچتا ہے، اور اس راستے کو ہر صورت کے اندر چننا پڑے گا، منتخب کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت۔ باقی بات رہے گی ضد انا کی کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، تو بھائی اس میں آپ کس کا نقصان کریں؟ اس میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ اس کشمیری نیشن کو، اس قوم کو آپ اپنے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات انتہائی خوفناک اور خطرناک سمت میں آپ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں آج آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقائق پر مبنی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ جو کشمیری ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی ہے، نواز بھی ان کا کھلاڑی ہے، شہباز بھی ان کا کھلاڑی ہے، اور ان کی جو آپس میں فائٹ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا یہ نواز کی یا یہ شہباز کی، وہ صرف اور صرف اس پوائنٹ پر ان کی لڑائی چل رہی ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے، ہمیں اقتدار سے نوازا جائے، ہمیں حکومت دی جائے، ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اس چیز کے اوپر لڑائی ان کی چل رہی ہے۔ باقی نہ ان کو کشمیری عوام سے ہمدردی ہے، نہ سعد رضا صاحب سے ہمدردی ہے، نہ عمران خان سے ہمدردی ہے۔ ان کی صرف یہ لڑائی چل رہی ہے، اور اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ہم اس چیز کا ایک مرتبہ پھر یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ یار
ان مظاہرین سے بات کریں، ان کی جتنی بھی جائز ڈیمانڈز ہیں ان جائز ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کریں، آپ ان کو مانیں، ان کے لیے آپ ایک راستہ کریٹ کریں، ان کو راستہ فراہم کریں، ان کو راستہ دیں۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ غدار نہیں ہیں، ان کے جائز مطالبات کو فی الفور ایکسیپٹ کیا جائے، یہ مطالبات ہے۔ اور سعد رضا صاحب آپشن ہے، تو بھائی اگر آپ اس قوم کو جوڑنا چاہتے تو اس میں سعد رضا صاحب کو ریلیز کرنے میں کون سی حرج ہے؟ وہ قوم کو جوڑ رہے ہیں نا، ہاں اس کو آپ یہ ریلیز نہ کریں کہ وہ اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میری جماعت کو ان بین کرو، یہ میری ڈیمانڈز ہے، میرے ورکر کو چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، آپ اس کو صرف پے رول پر رہا کریں، وہ رہا ہو، چند دنوں کے لیے رہا کریں، چند گھنٹوں کے لیے رہا کریں، وہ آگے جا کر کشمیر کمیٹی کو منائے، وہاں پر جا کر ان سے بات چیت کرے، بات چیت کر کے ان کو اپنے ساتھ ملائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اختیار بھی دینے چاہیے نا۔ یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک علامت ہے جو اس وقت ان تمام چیزوں سے، ان تمام مسائل سے کیا کر سکتی ہے، نکال سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا، یہ مسئلہ حل ہوگا، اور سعد رضا صاحب اس مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ باقی چاہے اس کے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے رانا ثناء اللہ کرے، سعد رفیق کرے، نواز شریف کرے، مریم کرے، یہ تمام لوگ کریں، یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ قوم کی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ یہ قوم کو توڑ رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، یہ بات آپ کو سمجھانی چاہیے۔ جب تک یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ سمجھیں گے نہیں، تب تک جو ہے وہ آپ کو ایسے سمجھیں کہ یعنی اگر آپ اقتدار کی خاطر کہ ہم نے ان دو خاندانوں کو نوازنا، ایک زرداری ہے اور ایک شہبازہ ہے، اگر آپ نے صرف ان کو نواز کر اس قوم کے چیتھڑے اڑانے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس وقت قوم ان دو جماعتوں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ آپ ARY نیوز پر خبریں چلوائیں، آپ بول نیوز پر خبریں چلوائیں کہ زرداری جیت گیا، نواز جیت گیا، شہباز جیت گیا، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، آپ چاہے جتنی یہ خبریں چلوا لیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جتنی آپ نے وہاں پر سیٹیں ووٹ ڈلوائے ہیں یا ڈالے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عوام اتنی زیادہ وہاں پر نکلی ہی نہیں ہے سڑکوں پر، اور آپ نے ان کے ایک ایک جو کینڈیڈیٹ ہے، وہ میں عبدالعزیز، میں اس سوال سے بات کروں گی، عبدالعزیز صاحب آزاد حیثیت، چودھری عبدالعزیز صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کا اپنا ایک اسکرین شاٹ بھی لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار میرے جو ہے وہ 7,000 ووٹ نکلے ہیں، اور میرے سے جیتنے والے کے کوئی 20,000 نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو تھرڈ پوزیشن پر آئے اس کے کوئی 13-14,000 نکلے ہیں، اور میرے جو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ کیے گئے ہیں 7,000۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ میرے ووٹ 7,000 بنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان سے کویسچن کیا گیا کہ سر کیسے نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا کہ یار اتنی پبلک باہر نکلی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ یعنی یہاں پر اتنی گمراہ کن خبریں چلا رہے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ نارملائز ہے، سب کچھ اوکے ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، تو آپ اپنا لاس، اپنا جو نقصان ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سعد رضا صاحب کے لیے بھی ایک موقع ہے، آپ اس کو ایک موقع فراہم کریں، آپ اس کو اختیار دے کر بھیجیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو یہاں پر نتیجہ جسے بولتے ہیں، جسے رزلٹ بولتے ہیں، وہ رزلٹ نکال کر دکھائیں گے۔ اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اس طرح سے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یا اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کا رزلٹ نکالیں، پازیٹیو رزلٹ نکالیں، مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے لیے آلریڈی لیڈر یہاں پر موجود ہے جو لیڈ کرے گا، اس کو اختیار دیں۔ بذات خود وہ آپ کے ظلم کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ آگے جا کر کشمیریوں کو مطمئن کر سکتا ہے۔
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔